رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس نے ضرور ہی ایسے کرنا ہے تو پھر یوں کہے اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت فوت کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں اس چیز کا رد ہے، ممانعت ہے، نہیں ہے کہ جو انسان اس طرح کے بد اعتقادی والے، مایوسی والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے مخالف الفاظ کہتا ہے یا اللہ بہتر ہے، ایسے کہ مجھے موت ہی دے دے، یا اللہ موت ہی بہتر ہے، اور موت والے الفاظ، موت مانگنے والے الفاظ لوہے سے داغا گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا گیا ہوتا تو میں ضرور اس کی تمنا کرتا، کیونکہ سخت ترین تکلیف ان کو دی گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کوئی انسان موت کی تمنا کرے، تو اس لیے میں نے کبھی موت کی تمنا نہیں کی۔ لیکن اس سے کچھ نادان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا نہ کرنا گویا ایسے ہے کہ جیسے بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی کراہت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی یہ چیز پسند کرتا ہے کہ وہ اس سے ملاقات کرے، اور جو اس سے ملاقات پسند نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اس بندے سے ملاقات کریں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جی، اگر اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے تو پھر ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہے، جب مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی رضا، اس کی جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کی خواہش کرتا ہے، تو اللہ و تعالیٰ بھی اس چیز کی خواہش کرتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ وہ بندہ، میرا محبوب بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان، اس کو جب نظر آ رہا ہوتا ہے میرے کرتوت، میرے اعمال، میں نے اس زندگی میں جو اعمال کیے وہ میرے ایسے تھے کہ جس سے ناراضگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس سے اس دنیا کٹنے کے بعد جو اگلی زندگی ہے اس میں میرے لیے سختیاں ہوں گی، تو وہ یہ چیز نہیں پسند کرتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے، اس دنیا سے کٹے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اس سے نہ ہی ملاقات کروں، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ اس سے ملاقات کریں۔ لیکن جو الفاظ ہیں اس طرح کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے کہ اگر انسان پر اس قدر تکلیف بھاری ہو گئی ہے نا کہ انسان کو اب ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے میں پھسل جاؤں حقیقی راستے سے، منہج سے میں گمراہ ہو جاؤں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیہ الفاظ سکھلائے ہیں، تو پھر وہ دعا مانگے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ یا اللہ جب تک مجھے زندہ رکھ تو خیر پر زندہ رکھ، جب تک میرے لیے یہ زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ لیکن جب وہ محسوس کرے یہ چیز کہ یا اللہ کہ ایسے نہ ہو کہ میں پھسل جاؤں، ایسے نہ ہو گمراہ ہو جاؤں، فتنے بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، تو ایسے نہ ہو کہ کسی میں فتنے میں پڑ جاؤں، تو پھر یہ الفاظ کہے، اور کہنے کے بعد وفانی اذا کانت الوفات خیر لی، کہ یا اللہ اب میرے لیے اگر فوت ہونا ہی بہتر ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہی بہتر ہے، تو یا اللہ پھر وفات ہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو یہ دعائیہ الفاظ ہیں، اس میں نہ ہی اپنے لیے بد دعا ہے، نہ ہی اس میں ایسی چیز ہے کہ بندہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، جو وقت اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ اس پر راضی ہے۔ لیکن ایسے نہ ہو کہ وہ گمراہ ہو جائے صرف اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اب میرے لیے اگر وفات بہتر ہے تو وفات کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا نا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی
کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، آپ کے لیے جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اللہم الرفیق الاعلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رفاقت، عظیم رفاقت، اعلیٰ رفاقت، اس کو پسند کیا تھا۔ وہ ایسے نہیں تھا کہ اس چیز کی تمنا کی تھی کہ موت آ جائے آ جائے آ جائے، یہ الفاظ نہیں استعمال کیے تھے کہ کسی پریشانی کی وجہ سے اس دنیا کو حقیر سمجھا اور کیا بہت مصائب ہے تو آگے میرے لیے نعمتیں ہیں، نہیں، اس دنیا سے کٹنا تو ہے، لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ اگر اس دنیا میں جو آزمائش آ رہی ہے اس آزمائش میں کہیں میں ایسے نہ ہوں کہ پھسل جاؤں، تو پھر یہ دعا کرے۔ اور پھر جب اس کراہت والا عمل اس سے کہا گیا ہے کہ بندہ موت کی تمنا نہیں کر سکتا، پھر جب انسان اس دنیا سے کٹتا ہے جو خود اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، سولی پر چڑھ جاتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، تو پھر یہ کس قدر اسلام میں برا فعل ہوگا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے آپ کو جو پھانسی پر، جھولے پر لٹکا لیتے ہیں، تو پھر ان کی آخرت، ان کا انجام اس دنیا کے بعد جب حقیقی دنیا ہوگی تو پھر کیسا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی کوئی بھی خیالات کہ ہم اس دنیا سے کٹنے کی تمنا کریں اس سے محفوظ رکھے، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، ہمیں وہ مسنون دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، الحمدللہ رب العالمین۔